أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى. الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأثير بسيرة جدي وأبي علي بن أبی طالب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور و معروف جملہ جو دراصل آپ کا وصیت نامہ ہے، جو آپ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام تحریر کر مدینے سے نکلے، اور جس میں آپ نے اپنے اقدام کو، اپنے خروج کو، اپنے انقلاب کو، اپنی تحریک کے تمام اسباب کو، تمام علتوں کو، تمام اہداف کو اور تمام طریقہ کار کو نقل کر دیا، تحریر کر دیا، تاکہ رہتی دنیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کو حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے نظریے سے جان بھی سکے، سمجھ بھی سکے، اور اس کو اسی طرح جانے جس طرح امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے ہیں کہ جانا جائے. ہماری بحث اس بات پر چل رہی تھی، یا گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اصلاح کی ضرورت کب پڑتی ہے، کسی معاشرے کو اصلاح کی ضرورت کب پڑے گی، کسی شے کو اصلاح کی ضرورت کب پڑے گی، کسی سسٹم کو اصلاح کی ضرورت کب پڑے گی. جب پہلے سے کوئی چیز وجود میں آ چکی ہو اور اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے. یعنی حسین ابن علی اس جملے کے ذریعے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کوئی نئی چیز لے کے نہیں آ رہا ہوں، کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آ رہا ہوں، کوئی نیا قانون لے کے نہیں آ رہا ہوں، تاکہ کسی کو جواز نہ مل جائے کہ چونکہ نئی بات کر رہے تھے، نیا قانون لا رہے تھے، نئی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہم نے ان کا مقابلہ کیا. نہیں، وہی میرے نانا کی شریعت ہے، وہی میرے نانا کا دین ہے، وہی مذہب ہے جس کو اللہ نے کامل ہونے کی سند دی ہے، لیکن میری نظر میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور اگر انسان تعصب کی عینک کو اتار کر حسین کے اس جملے پر غور کرے، اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم شخصیت پرست ہیں، ہم لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شخص سے متاثر ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر شخص کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو روکیں اور اس کو ٹوکیں اور ملاک کے اوپر، حق کے اوپر، قانون کے اوپر شخص کو تولیں. ہم شخص کے اوپر قانون کو تولنے لگتے ہیں. اور جس دن اسلام نے یہ کام شروع کیا، یوں کہیں کہ مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا، کیونکہ اسلام کا قانون تو واضح ہے، اسلام کا قانون سب کے اوپر ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. جو قانون سے بالاتر ہے اس کو اسلام پہچنوا چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی بھی حکم خدا سے اعلیٰ نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی سے ہم کوئی لغزش دیکھیں تو ہم شخصیت کو ملحوظ خاطر رکھ کر آنکھ بند نہ کر لیں، بلکہ قانون کے اوپر اس شخصیت کو تولیں. اگر وہ قانون کے لحاظ سے صحیح ہے تو ہم اس کی تعریف کریں، اور اگر وہ قانون کے لحاظ سے غلطی کر رہی ہے تو ہم اسے ٹوکیں. یہی مقصد حسین ابن علی ہے، یہی تحریک حسین ابن علی ہے، یہی وہ ماحول ہے جسے حسین ابن علی توڑنا چاہتے ہیں کہ تم شخصیت پرست ہو گئے ہو، شخصیت پرست نہ بنو. خداوند عالم نے کچھ شخصیتیں ایسی رکھی ہیں چونکہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے،
کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون سے بڑھ کر ہیں, نہیں, چونکہ ان میں عیب نہیں ہے, خدا نے ان کو قانون بنا دیا ہے. دونوں میں فرق ہے, یہی فرق ہے, اور یہی ہمارا مکتب عامہ سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ وہ جن کو رہنما مانتے ہیں وہ قانون سے بالاتر نہیں ہیں, نہ ان کے اندر ایسی کوئی صفت ہے کہ ان کے بیس کے اوپر قانون کو سمجھا جائے. اور جو ہمارے رہنما ہیں وہ رسول کی منتخب شدہ رہنما ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے, اور چونکہ وہ عصمت کے اوپر دائرے پر حافظ ہیں, عصمت کے حصار میں ہیں, لہٰذا ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو اس کی پریشانی آتی ہی نہیں ہے کہ وہ قانون کے خلاف کر رہے ہوں گے, بلکہ وہ شخصیت اس معیار پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے. رسول نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. رسول یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ جب دوسروں کو تولو گے تو معیار الگ ہوگا, جب علی کو تولو گے تو معیار الگ ہوگا. دوسروں کو حق پر تولا جائے گا, علی کو حق پر نہیں تولا جائے گا, بلکہ حق کو علی پر تولا جائے گا. بہت فرق ہے ان دونوں شخصیتوں میں. لہٰذا اگر ہم علی کو مانتے ہیں, علی کو سنتے ہیں, علی کو بیان کرتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول یہی کرتے آئے, اور رسول چاہتے تھے کہ جب تم معیار علی کو بنا لو گے تو پھر تمہیں یہ پریشانی نہیں آئے گی کہ جس شخصیت کو مان رہے تھے آج اس نے غلطی کی ہے, اب دائیں اور بائیں دیکھ کر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شخص کو کیسے بچائیں اور قانون کو کیسے بچائیں. لیکن اگر اپنے رہنما علی کو بنا لیتے, جو غدیر کا بنایا ہوا امام تھا, جو غدیر کا اعلان شدہ مولا تھا, اگر اس کو بنا لیتے تو کبھی ایک آن کے لیے بھی یہ پریشانی نہیں آتی کہ اگر شخص کو تھام رہے ہیں تو قانون ہاتھ سے جا رہا ہے, قانون کو تھام رہے ہیں تو شخصیت مجروح ہو رہی ہے. یہ کمال صرف علی مرتضیٰ کا ہے کہ علی کو تھام لیا گویا قانون بھی ہاتھ میں آ گیا, علی کو جان لیا حق بھی ہاتھ میں آ گیا. اب جدھر علی جائیں گے حق اپنے آپ ادھر مڑتا چلا جائے گا. اور یہ بات صرف علی ابن ابی طالب تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ پورا سلسلہ ہے, ایک کے بعد ایک. ہر قوم کے لیے, ہر زمانے کے لیے ایک علی موجود ہے, ہر زمانے میں ایک علی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. آج کا علی پردہ غیب میں ضرور ہے لیکن موجود ہے, علی کی نمائندگی کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہیں شخصیتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک شخصیت موجود ہے جس کو تم دیکھ سکتے ہو, اور اس کے ساتھ چلنے کے نتیجے میں نہ حق سے منحرف ہوگے نہ شخصیت سے دور ہوگے. لیکن اگر معاشرہ شخصیت پرست ہو جائے تو پھر وہ قانون کو شخصیت کے لحاظ سے ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں قوم میں اور سماج میں ناامنی پھیلتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے. حسین اسی ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تم یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اسے غلط کہنے کی جرت پیدا کرو, یہ ہے مقصد کربلا. تو حسین اصلاح کریں گے. اصلاح کب ہوگی؟ جب کوئی چیز خراب ہو جائے. ایک بہت بڑا سوال ممکن ہے ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے کہ آخر حسین نے کیا کیا, آخر آج حسین کا اتنا نام کیوں لیا جا رہا ہے. کسی امام کے سلسلے میں اتنی عزاداری نہیں ہے لیکن امام حسین کے لیے ہے. ہر امام شہید ہے, ہر امام مظلوم ہے, لیکن حسین ابن علی کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے ویسا کسی کے لیے نہیں کیا جاتا. آخر حسین ابن علی نے ایسا کیا کیا؟ اگر ایک جملے میں کسی کو سمجھانا ہو تم کیا سمجھائیں؟ تاریخ کو پڑھنا پڑے گا, حسین سے پہلے کی تاریخ کو بھی پڑھنا پڑے گا, حسین کے بعد کی تاریخ کو بھی پڑھنا پڑے گا. حسین کے انقلاب نے کیا چیز بدل دی یہ سمجھ میں آ جائے گی. علماء بیان کرتے ہیں, غالباً میں نے کسی جریدے میں بھی پڑھا تھا, تو پاکستان میں جو کانفرنس منعقد ہوئی اس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت نے کیا قیام کیا. ایسی بہت سی کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں جن کا نام اور عنوان امام حسین ہوتا ہے لیکن اس کا ہدف کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی اسی طرح کی ایک کانفرنس تھی. 2 یا 3 دن چلنے والی اس کانفرنس میں ایک شیعہ عالم دین کو بھی بلایا گیا تھا.
لیکن 2 دن تک انہیں موقع نہیں دیا گیا. آخری وقت بالکل جب کانفرنس ختم ہونے میں 10 سے 15 منٹ رہ گئے تو ان کو دعوت دی گئی کہ آپ اس آخری وقت آ کر امام حسین نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے یہ بیان کر دیجیے. کیا فرق پڑ گیا امام حسین کی قربانی سے. ایک آدمی جا کے کیا بیان کرے. دن بدھ کا تھا. دن جو بیان کیا گیا اس کانفرنس کا جس وقت ان کو دعوت دی گئی تھی وہ پنجشنبہ تھا، یعنی جمعرات، اور سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. یہ کانفرنس ختم ہو جائے گی. وہ اسٹیج پہ گئے، مائک پر گئے، کہ حضرات علماء یہاں پہ تشریف فرما ہیں. سب نے اپنی اپنی بات کہی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں، ان کی افادیت کے سلسلے میں، ان کے انقلاب کے سلسلے میں اپنے اپنے بیانات دیے. مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اس آخری وقت میں یہ بیان کروں کہ امام حسین نے کیا ایسا کیا کہ کیا فرق پڑ گیا امام حسین کے قربانی سے. کہا حضرات میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. آج پنجشنبہ ہے، تمام مفتیان شہر اور تمام علماء ملک و ملت یہاں موجود ہیں. پنجشنبہ ہے آج، کل جمعہ ہے. پنجشنبے کے دن آج، ابھی جب سورج ڈوبنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تمام علماء یہاں موجود ہیں، تمام مفسرین یہاں موجود ہیں، تمام وہ لوگ جو ملک و ملت کو سمجھاتے ہیں، جن کی رہنمائی کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. کیا ان سب میں کے رہتے ہوئے یا یہ سب یہ طے کر لیں کہ ابھی کانفرنس ختم ہونے کے بعد یہ نماز جمعہ پڑھ لیں، جو کل دوپہر میں ہونی ہے نماز وہ آج ابھی پڑھ لیں، یہ سب مل کے طے کر لیں، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سب نے ایک جٹ ہو کے جواب دیا کہ نہیں، یہ نہیں ممکن ہے. کل زوال سے پہلے تک نماز جمعہ ممکن نہیں ہے، چاہے یہ پوری امت ایک ہو جائے نہیں پڑھ سکتی. کہ بس یہی میری دلیل ہے اور یہی میرا دعویٰ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج 1300 برس گزرنے کے بعد بھی کوئی پنجشنبے کو یہ جرت نہیں کرتا کہ جمعے کی نماز پنجشنبے کو پڑھ لے. حسین کی قربانی سے پہلے اصحاب کی موجودگی میں کہ ایک شخص نے یہ جرت کی کہ بدھ کے دن جمعہ پڑھا دیا گیا، لوگوں نے پڑھ دیا یہ بتانے کے لیے کہ وہ شخصیت پرست ہو چکے ہیں، انہیں دین سے مطلب نہیں، انہیں شریعت سے مطلب نہیں. لیکن حسین نے شریعت محمدی کو اپنے خون سے ایسا سینچا کہ آج 1300 برس گزرنے کے بعد کسی حاکم میں جرت نہیں ہوئی، کسی عالم میں جرت نہیں ہوئی کہ اب نئی بدعت کو دین میں شامل کر سکے. یہ ہے حسین ابن علی کی افادیت. اسلام آج اگر محفوظ ہے، نماز اگر محفوظ ہے تو حسین کی وجہ سے محفوظ ہے. روزہ اگر رکھا جا رہا ہے تو حسین کی قربانی کے صدقے میں رکھا جا رہا ہے. حج اگر کیا جا رہا ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں طواف کعبہ ہو رہا ہے. زکوٰۃ اگر دی جا رہی ہے تو حسین کی قربانی کے نتیجے میں ہے. خمس اگر ادا کیا جا رہا ہے تو حسین کے عمل کے نتیجے میں ہے. حسین نکلے اصلاح کرنے کے لیے. ہزاروں اصحاب موجود تھے مدینے میں جنہوں نے رسول اکرم سے دین لیا تھا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر حسین سے یہ نہیں کہا اے فرزند رسول کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ سارے ارکان تو سلامت ہیں، نماز ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، حج کیا جا رہا ہے، جہاد کیا جا رہا ہے، آخر کیا چیز ہے؟ ان کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اصلاح جانتے تھے کہ اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے تھے کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو شاید اس کا جواب اصحاب یہ بڑھ کر دیں کہ تمہیں ہمارا مرتبہ شاید نہ معلوم ہو لیکن ہم اپنے مرتبے کو بخوبی جانتے ہیں. اصحاب اپنے مقام اور منزلت کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جوانوں کے لیے سمجھانے کے لیے دلیل یا شاید یہ مثال آسان ہو. ہم بازار گئے، ہم نے کوئی سامان خریدا،
عام طور سے اب طریقہ یہ ہے کہ دو چیزیں ساتھ میں ملتی ہیں. کوئی بھی سامان لیجیے آپ, جو سامان آپ خریدیں گے اس کے ساتھ دو چیزیں ملیں گی. ایک یوزرز مینول ملے گا جس کو ہم میں سے کوئی پڑھتا نہیں ہے, استعمال کرنے کا طریقہ جس کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ کتاب ملے گی. اور ایک کارڈ ملے گا جس کو گارنٹی یا وارنٹی کارڈ کہہ لیجیے. گارنٹی اور وارنٹی کی بحث کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. بہرحال ایک یوزرز مینول ہے, اس چیز کا استعمال کیسا ہوگا. دوسرا گارنٹی یا وارنٹی کارڈ ہے کہ اگر اس چیز میں خرابی آ گئی تو ہم کیا خدمت کریں گے, بدلیں گے یا ٹھیک کریں گے. یہ چیز جب ہم نے لی تھی تو یہ ٹھیک تھی, استعمال کری ہم نے, کچھ دن بعد یہ خراب ہو گئی. اب جیسی وہ گارنٹی یا وارنٹی ہو, ہم کیا کریں گے؟ ہم کمپنی کو فون کریں گے کہ صاحب یہ سامان آپ سے خریدا تھا, فلاں تاریخ میں ہمارے پاس رسید موجود ہے اور ہمارے پاس گارنٹی کارڈ موجود ہے یا وارنٹی کارڈ موجود ہے, اس میں خرابی آ گئی ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم اپنا آدمی بھیجیں گے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انتظار کرنا ہے کہ کمپنی کا بھیجا ہوا آدمی آ کر اس کو صحیح کرے. اگر آپ بے صبری کریں اور خود انجینئر صاحب بننے کی کوشش کریں اور وہ جو پیچ کمپنی کے ذریعے سے لگائے گئے ان کو کھول دیں, تو اگلے دن جب وہ بندہ آئے گا, کمپنی کا بھیجا وہ نمائندہ آئے گا, تو کہے گا کہ اب گارنٹی یا وارنٹی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس میں پیچکش لگا کر اس کو کھول دیا ہے. جیسے ہی آپ نے اس کو کھولا ویسے ہی وہ گارنٹی اور وارنٹی جو ہم نے پرووائڈ کی تھی وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اس میں شرط ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, آپ نے غور سے اگر پڑھا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ اگر ان آتھرائزڈ پرسن نے اس کو یوز کیا یا کھولا یا خراب کیا یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو ہماری گارنٹی ختم ہو جائے گی. یعنی اگر انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو کمپنی تبھی تک گارنٹی لیتی ہے جب تک اس کے ذریعے سے منتخب شدہ شخصیت آ کر اس کو ٹھیک کرے. اور اس کی مثال ہمیں قرآن کے ذریعے بھی مل جائے گی اور سنت رسول میں بھی مل جائے گی. یعنی اللہ کی بھی سنت یہی ہے کہ جب اس نے کوئی چیز منتخب کی ہے, بنائی ہے, تو اس کے اندر اگر کوئی تبدیلی لانی ہوگی, کوئی چینج لانا ہوگا, کوئی بدلاؤ لانا ہوگا, تو اللہ کا نمائندہ ہی آ کر اس کو صحیح کرے گا. اصحاب جانتے ہیں کہ خرابی کیا ہے, شاید ٹھیک کرنا بھی جانتے ہوں جیسے بہت سے لوگ جانتے ہیں, لیکن آتھرائزڈ نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے جب اصحاب یہ سوچتے ہوں کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے ذہن میں وہ واقعہ بھی آ جاتا ہو کہ جب رسول کا ایک بہت چہیتا صحابی کہہ لیجئے, رسول کا ایک صحابی جب رسول کے کہنے پر ایک قرآن کی صورت لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا تو اوپر سے جبرائیل نے آ کر بیان کیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے یا آپ خود جائیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے. معلوم ہو گیا صحابی کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے, رسول جیسا نہیں ہو سکتا. اور رسول نے خود نہ جا کر علی کو بھیج کر بتا دیا کہ اگر میں جاؤں گا تو میری شخصیت ہے. علی کا جانا بتا رہا ہے کہ اگر رسول جیسے کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی پر نظر کر لینا. معلوم ہو گیا یا رسول جائیں گے یا رسول جیسا جائے گا. اس زمانے میں رسول نے علی کو بھیجا تھا, زمانے کے علی نے رسول کی نمائندگی کی تھی. اب اس حدیث کی افادیت ہمیں معلوم ہوگی, حسین منی وانا من الحسین. اب جب رسول کی جگہ پر تمہیں کسی کی ضرورت پڑے, جب علی ہوں علی کو آگے کر دینا, جب حسن ہوں حسن کو آگے کر دینا, جب حسین ہوں تو حسین و منی کی سند آ کر سہارا دے گی کہ جہاں رسول کی ضرورت تھی حسین موجود ہے. حسین آئیں گے اس کام کو انجام دینے کے لیے جو رسول کی ذمہ داری ہے. حسین آئیں گے اصلاح کرنے کے لیے, حسین آئیں گے
اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو رسول کمال تک پہنچا کر گئے تھے۔ حسین رسول کی نمائندگی ہے۔ ذہن میں سوال آتا ہے انسان کے کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے تو سمجھ میں آتا ہے وہ بڑا ہے۔ رسول اللہ نانا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کے لحاظ سے باپ بھی ہیں۔ حسین و منی ہماری سمجھ میں آتا ہے، حسین مجھ سے۔ ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، ہر ایک ہوتا ہے۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے وہ انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ مرتبے میں بھی رسول حسین سے اعلیٰ ہیں، رتبے میں بھی حسین سے اعلیٰ ہیں، رشتے میں بھی حسین سے اعلیٰ ہیں، خلقت میں بھی حسین سے اعلیٰ ہیں، تو پھر حسین سے جو اعلیٰ ہے وہ حسین سے کیسے ہے؟ یہ حدیث گونگی رہ جاتی اور ہماری سمجھ میں نہ آتی اگر حسین کاغے کربلا کے لیے نہ نکلتے۔ حسین یہ عملی اقدام کر کے اس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں۔ پیدائش سے لے کر سن 60 ہجری تک، 28 رجب سن 60 ہجری تک حسین حدیث کے پہلے حصے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ حسین ہیں، فرزند زہرا نواسہ رسول۔ وہ کون ہیں؟ وہ حسین ہیں، فرزند زہرا نواسہ رسول۔ حسین و منی کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ کسی جگہ بھی کیا تعارف کرایا جاتا ہے؟ حسین ابن علی ہیں، رسول کے نواسے ہیں، زہرا و علی کے بیٹے ہیں۔ یہ سلسلہ تعارف کا یہی چلتا رہا سن 60 ہجری 28 رجب تک۔ لیکن 28 رجب کو جب حسین نے مدینے کو چھوڑا تو اب حسین وہ کرنے جا رہے ہیں جس سے رسول کی شخصیت دنیا کے سامنے آنا شروع ہوگی، رسول کی سیرت معلوم ہونا شروع ہوگی، رسول کی سنت معلوم ہونا شروع ہوگی، رسول کا طریقہ معلوم ہونا شروع ہوگا۔ لہٰذا سن 60 ہجری تک حسین و منی ہے، اور 61 ہجری کے بعد سے وہ انا من الحسین ہے۔ اب اگر نماز ہو رہی ہے تو حسین کی وجہ سے ہو رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے تو حسین کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے، جو بھی سیرت رسول ہے وہ سب حسین کی وجہ سے ہے۔ گویا رسول اگر اب زندہ ہیں سن 60 ہجری کے بعد تو حسین ابن علی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اسی لیے کہا تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ 60 ہجری تک حسین میرے ذریعے پہچانا جائے گا، 61 ہجری سے میں حسین کے ذریعے پہچانا جاؤں گا۔ اب جب گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ حسین کے خون کے صدقے میں کہہ رہا ہے، یہ حسین کی قربانی کے صدقے میں کہہ رہا ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے، رسول کی سنت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، رسول کے سیرت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، رسول کے چلنے اور اٹھنے اور بیٹھنے کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہے، یہ سب حسین کے صدقے میں ہے۔ کیونکہ حسین کے مقابلے میں وہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ وحی نازل ہوئی نہ کوئی خبر آئی، یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ گویا جو آدمی اپنے آپ کو نمائندہ رسول کہہ رہا تھا وہی مخالف رسول تھا، وہی مخالف وحی تھا۔ اگر یہی رہ جاتا تو نہ رسول ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ زکوٰۃ ہوتی، دین ہوتا بھی تو صرف صورت ہوتی، سیرت نہیں ہوتی۔ لیکن آج حسین کی قربانی کے صدقے میں حسین اس عملی اقدام کو کر کر رسول کو زندگی بھر کے لیے تا صبح قیامت زندہ کر کے جا رہے ہیں۔ حسین رسول کی بقا کی ضمانت بنے ہیں، رسول کی اسلام کی بقا کی ضمانت بنے ہیں۔ لہٰذا یہ جملہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جملہ عربی میں ہے، لیکن اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ حسینیت کا فرق یہ ہے کہ اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو اور حسین کا اسلام میں دخل سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے، یعنی وجود محمد نے دیا ہے، بقا حسین ابن علی نے دی ہے۔
اسلام محمدی الوجود ہے لیکن حسینی البقا ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام پر رہے اور اسلام پر باقی رہے اور اس کا اسلام محمدی اسلام رہے تو دیکھو کہ حسینی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر حسینی نہیں ہوگا تو ممکن ہے اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہتا ہو لیکن انکار وحی کرتا ہو۔ حسین اس کام کے لیے نکلے ہیں اور اس کام کے لیے حسین نے ایسوں کا انتخاب کیا جو اپنے آپ میں بے نظیر ہیں۔ دنیا کا کوئی شخص نہ حسین کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اصحاب حسینی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اصحاب حسینی کے کیا کہنے، جن کے زیارت ناموں میں امام معصوم آ کر کہتے ہوں بے ابی انتم و امی۔ ہم کیسے جرأت کر سکتے ہیں یہ کہنے کی یا یہ سوچنے کی کہ ہم اصحاب حسینی کے برابر ہیں؟ ایک پریشانی جو اس دور کی ہو گئی ہے، جو ظاہری طور پر اپنوں کے لباس میں نظر آتے ہیں، چونکہ یہ بھی ذمہ داری اس لیے عرض کر رہا ہوں، دشمن ہمیشہ سے چہرے پر نقاب ڈال کر آتا ہے تاکہ اپنوں کو دھوکہ دے سکے، چاہے وہ کل ابن زیاد نے کیا ہو کہ امامہ پہن کر چہرے پر نقاب ڈال کر کوفے میں ایسے داخل ہوا کہ لوگ سمجھے کہ حسین آ رہے ہیں، اور چاہے وہ آج کے وہ لوگ ہوں جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں لیکن جب زبان کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کدھر سے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اور اپنے مقصد کے لیے وہ بڑے نام استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ناموں کے روب میں آ کر اس کے بات کو سمجھنے لگے، اپنے آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بزرگوں کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔ کوئی بھی تصویر استعمال کر کے اپنی بات لکھ دیتے ہیں، بات اپنی کہنی ہے، تصویر مراجع کی لگا دی جاتی ہے۔ لہٰذا میں یہاں سے تاکید کروں گا اپنے جوانوں سے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی تصویر آئے یا اس کے نیچے لکھی ہوئی کوئی تحریر آئے تو اس کو فوراً دیکھ کر متاثر نہ ہو جائیے کہ یہی مرجع نے کہا ہے، یہی ہمارے عالم نے کہا ہے، بلکہ آج ضروری ہے کہ ہم جس طرح تصدیق کر سکتے ہوں چاہے ان کے آفس کو فون کریں، اور اگر ویب سائٹس موجود ہیں تو ویب سائٹ جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں اس پر جا کر دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، ورنہ ہر ایک کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، کوئی بھی کسی کی تصویر لگا کر کوئی بھی بیان لکھ کر تحریر کر کے مہر لگا سکتا ہے۔ کوئی بھی کسی کو حسین زمان کہہ رہا ہے، کوئی بھی کسی کو علی زمان کہہ رہا ہے، کہاں حسین ابن علی اور کہاں ان کے غلام؟ ہمارے بزرگ علماء، ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حسین کے غلاموں کی غلامی مل جائے تو شرف ہے۔ وہاں اگر کوئی آ کر کسی مرجع کو، کسی کو بھی اگر حسین سے ملا رہا ہے، علی سے ملا رہا ہے تو یہ اس مرجع کے خلاف بھی عمل کر رہا ہے اور اختلاف لینا چاہ رہا ہے ہماری صفوں میں، اور اس کا مقصد بھی واضح ہے، وہ ان کو بڑھانا نہیں چاہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اوپر لانا چاہ رہا ہے۔ وہ اس لیے ان کو حسین زمان کہہ رہا ہے کہ خود اپنے آپ کو زہیر ابن قین کہنا چاہ رہا ہے۔ نظر رکھیں، کہاں زہیر ابن قین، کہاں اصحاب حسینی اور کہاں ہم۔ ایک وہ ہے جسے زمانہ فقیہ کہتا ہے، کبھی ہوش کے ناخن لیں، کبھی غور کریں، جسے حوض علمیہ فقیہ کہے وہ فقیہ ہے، یقیناً فقیہ ہے، جسے وقت کے علماء فقیہ کہیں یقیناً فقیہ ہے، اور جسے معصوم فقیہ کہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟
جب ایک ایسی شے جو حس نہیں رکھتی، ایک ایسی شے جو ظاہری طور پر جان نہیں رکھتی، لیکن اگر اس کی جگہ بدل جائے تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں. شخصیتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں جیسے چیزیں ہوتی ہیں. ایک کارخانے میں پتھر بنایا گیا، کسی بھٹے پر اینٹ سینکی گئی، ایک ہی مٹی سے گارے سے بنائی گئی ہے. ایک اینٹ آپ کے گھر میں لگی، ایک اینٹ مسجد میں لگی، اسی کارخانے کی ہے، اسی بھٹے کی ہے، اسی گارے سے بنی ہوئی ہے، اسی آگ اور میں تپ کر بنائی گئی ہیں دونوں اینٹیں. لیکن ایک آپ کے گھر میں لگی اور ایک مسجد میں لگی، اور ایک شرف بڑھ گیا جا کر خانہ کعبہ میں مسجد الحرام کے کسی کونے میں لگا دی گئی. کیا تینوں برابر ہو جائیں گی؟ جو آپ کے گھر میں ہیں اگر آپ جان بوجھ کر بھی نجس کر دیں تو آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن جو مسجد میں لگی ہے جان بوجھ کر نجس کریں تو حرام کر رہے ہیں. معلوم ہو جائے کہ نجس ہوئی ہے، وہی اینٹ ہے، معلوم ہو جائے کہ نجس ہے تو پہلے واجب ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، پھر مسجد کے دوسرے کام انجام دیے جائیں. اور اگر حرمت اس حال تک پہنچ گئی کہ اگر یہی اینٹ خانہ کعبہ کے اطراف میں مسجد الحرام میں لگ جائے تو اب حالت نجاست میں اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. تو ایک ہی کارخانے کی بنی ہوئی ہے، ایک ہی بھٹی میں تپی ہوئی ہے، ایک ہی آگ سے سکی ہوئی ہے، لیکن چونکہ الگ الگ جگہ پر رکھ دی گئی ہے لہٰذا اس کا حکم بدلتا چلا گیا. اسی طرح شخصیتیں ممکن ہے اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ شخصیت رکھتی ہوں، لیکن ایک شخصیت ہے جس نے اپنا خون حسین ابن علی کے ساتھ ملا دیا ہے. ایک شخصیت ہے جسے زمانے نے فقیہ کہا ہے، ایک شخصیت ہے جسے حسین نے فقیہ کہا ہے. دونوں کو فقیہ کہا جا رہا ہے لیکن اس کا ملاک الگ ہے. اس کا کیا کہنا؟ ہاں، حسین نے ایک شخص کو لکھا ہے خط. کربلا میں اس فرد کی انفرادیت یہی ہے کہ کربلا میں حسین سب کو ہٹا رہے تھے لیکن اس کو بلا رہے تھے. خط لکھ کر بھیجا، قاصد دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا. حبیب ابن مظاہر اسدی، کوفے کے سرداروں میں سے ایک سردار، قبیلہ بنی اسد کے سردار، دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. روایت کہتی نام حسین سننا تھا، حبیب مضطرب ہو گئے، دوڑ کر دروازے پہ آئے، دروازے کو کھولا، تحریر کو ہاتھوں میں لیا، تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چاک کیا، پڑھا. من حسین ابن علی الى الرجل الفقی، حسین ابن علی کا خط رجل فقی حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، امام جسے فقی کہہ رہے ہوں. اے حبیب، تم کو زمانے میں سب سے بہتر معلوم ہے کہ ہماری رسول سے نسبت کیا ہے. اے حبیب، ہم کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ہماری نصرت کے لیے آؤ. حبیب خط پڑھ کے رونے لگے. کچھ دیر لگی، اپنے آپ کو سنبھالا، آنسو پوچھے، گھر میں داخل ہوئے. زوجہ مضطرب تھی. کون تھا؟
کہا حسین ابن علی کا قاصد. کیا بات ہے؟ کہا یہ حسین نے خط بھیجا ہے. کیا لکھا ہے؟ حسین نے مدد کے لیے پکارا ہے. زوجہ نے مضطرب کو پوچھا پھر ارادہ کیا ہے؟ علماء کے فقرے یہی ہیں، روایات بھی یہی کہتی. حبیب نے کہا تیرا خیال آتا ہے. مومنہ نے عجیب جملہ کہا، اے حبیب میں خاک کھا کر جی لوں گی، تم حسین کی نصرت کے لیے جاؤ. ہمارا سلام حبیب اور اس کی زوجہ پر، میں خاک کھا کر جی لوں گی، میری فکر نہ کرو، حسین کی نصرت کے لیے جاؤ. حبیب نے غلام کو بلایا. دیکھو حالات اچھے نہیں ہیں، تم میرے گھوڑے کو لے کر گشت کے بہانے، ٹہلانے کے بہانے کوفے کے باہر کسی جگہ پر لے جاؤ، اور میں وہیں آ کر تم سے ملاقات کروں گا. میں اعلان کے ساتھ نہیں نکل سکتا، ناکہ بندی ہے، میں اعلان کر کے نہیں نکل سکتا. غلام چلا گیا. کچھ دیر بعد حبیب نکلے اور بازاروں میں اور کوچے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے کے بہانے ادھر سے ادھر جاتے جاتے یہاں تک کہ بغیر کسی کے متوجہ ہوئے حبیب اس جگہ کے نزدیک پہنچے جہاں غلام سے کہا تھا کہ کھڑے رہنا. منظر اتنا عجیب تھا کہ حبیب سے برداشت نہیں ہوا. حبیب نے منظر دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا ہے، مضطرب ہے، پیروں کو زمین پر پٹک رہا ہے، بے چین ہے، پیروں کو زمین پر پٹک رہا ہے. اور حبشی غلام ایک بار گھوڑے سے کہہ رہا ہے، اے اسب پریشان نہ ہو، اے میرے آقا کے گھوڑے پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، مجھے معلوم ہے تجھے بے چینی کس بات کی ہے. دیکھو ہمارے آقا آ جائیں گے اور تم پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے، لیکن اگر نہ آ سکے تو گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مضطرب نہ ہو، میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. یہ جملہ اتنا شدید تھا کہ حبیب نے سر پیٹنا شروع کیا. ہائے میرے آقا کی مظلومیت، حبش کے غلام بھی نصرت کرنا چاہتے. اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. حبیب ابن مظاہر اسدی، حسین کے بچپن کے دوست، ہاں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کے بعد کہا اے غلام جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا مجھے آزادی نہیں چاہیے. کہا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا میں بھی آپ کے ساتھ چل کر حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. ہاں دونوں حسین کی نصرت کے لیے گئے. بعض مقاتل کہتے ہیں حبیب پہلے پہنچ گئے تھے، لیکن اصل یہی ہے اور اکثر نے یہی نقل کیا ہے کہ نہیں، حسین کے پہنچنے کے بعد حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں. اصحاب حسینی نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے گرد اٹھ رہی ہے. یہ خیال آیا کہ کہیں فوجوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، لہٰذا امام کے دفاع کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن جب گرد چھٹی اور پردہ گرد کا دامن چاک ہوا تو ایک بار دیکھا حبیب ابن مظاہر کا چہرہ طلوع ہوا ہے. ایک بار نعرہ تکبیر بلند ہوا. حبیب کیا آ گئے؟ گویا ایک فوج آ گئی. تکبیروں کی آواز بلند ہوئی. آقا خوشی کی بات ہے، حبیب ابن مظاہر اسدی آئے ہیں. ہاں پاس میں اصحاب حسینی نے گلے ملنا شروع کیا. یہ صدائے تکبیر بلند ہوئی، یہ آوازیں بلند ہوئی تو ایک بار زینب گھبرائیں کہ یہ آواز تکبیر کیوں بلند ہو رہی ہے، کہیں مجھ پر حملہ تو نہیں، کہیں میرے ماجائے پہ حملہ تو نہیں ہوا. فضہ کو بھیجا، اے فضہ ذرا خبر لو، دیکھو کیا بات ہے. فضہ آئیں، دیکھا اصحاب حسینی گلے مل رہے ہیں. معلوم ہوا کوفے سے حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. واپس لوٹ کر گئیں، شہزادی بہت اچھی خبر لائی ہوں. ہاں زینب جب سے کربلا آئی ہے کوئی اچھی خبر نہیں سنی. لیکن زینب سے فضہ نے کہا شہزادی مبارک ہو، اچھی خبر لائی ہوں، آپ کے بھائی کے دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں. ارے زینب نے سنا صرف ایک جملہ کا، اے فضہ جا کر حبیب کو میرا سلام کہہ دو. پورے مقتل کربلا میں زینب سلام اللہ علیہا نے کسی کو سلام نہیں کہا ہے. صرف حبیب ابن مظاہر کا امتیاز ہے کہ شہزادی نے آپ کو سلام بھجوایا ہے. زینب کی کنیز فضہ آگے بڑھی، حبیب کے نزدیک گئی. اے حبیب تم کو مبارک ہو، زینب نے سلام بھیجا ہے. ارے
حبیب نے یہ جملہ سنا امامہ اتار کے زمین پر پھینکا. ارے کیا حال، اللہ پہ یہ وقت آ گیا کہ غیدادی غلاموں کو سلام کرے. ارے صرف ایک جملہ کہوں گا عزیزوں، اگر محسوس کر لیا تو گریہ کیجئے گا. میں کہوں گا اے حبیب، اچھا ہوا تم کو حسین نے کوفے سے کربلا بلا لیا. تم سے زینب کا سلام برداشت نہ ہوا. اگر کربلا کی جگہ کوفے میں زینب کو دیکھتے، تم سے زینب کا سلام برداشت نہ ہوا. اگر کوفے میں منادی آواز دے رہا ہوتا اے تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ. ہاں، حبیب ابن مظاہر اسدی کو حسین نے لشکر کا ایک سمت کا سالار بنایا ہے. ایک طرف حبیب ابن مظاہر ہیں، دوسری طرف زہیر ابن قین ہیں، اور بیچ میں علمدار حسینی فرزند امیر المومنین ابو الفضل العباس ہیں جو علم لے کر کھڑے ہیں. کیا لشکر کی سجاوٹ ہے، جس کے میمنہ میں حبیب ہوں، جس کے میسرہ میں زہیر ابن قین ہوں، جس کے قلب میں ابو الفضل العباس ہوں. وہ لشکر کتنا شاندار لشکر ہوگا. ہاں، حبیب نے بڑے کام کیے ہیں کربلا میں. قبیلے بنی اسد گئے، وہاں کے لوگوں کو آمادہ کیا. روایت کہتی 30 سے زیادہ جوانوں کو لے کر کربلا کی طرف آئے اور چاہتے یہ تھے کہ حسین کی نصرت کی جائے. لیکن ابن سعد کو، پسر سعد کو خبر ہو گئی، لہٰذا باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. یہ 10 محرم سے پہلے کی واقعات ہیں. بہت سے لوگ قتل کیے گئے، بہت سے لوگ واپس چلے گئے. ہاں، حبیب دوبارہ حسین تک کسی طرح پہنچ گئے. اب روز عاشور ہے. ہاں، شب عاشور بھی حبیب کے واقعات ملتے ہیں، شب عاشور بھی حبیب کے کلمات ملتے ہیں. روز عاشور آ گیا، لشکر سجا دیے گئے، جنگ شروع ہوئی. یہ ظہر تک یہ جنگ چلتی رہی. اور ایک دفعہ ایک اصحاب حسینی نے آ کر کہا، ابو ثمامہ ساداوی ظاہراً آ کر حسین سے کہنے لگے، اے حسین، وقت ظہر ہے، چاہتے یہ ہیں کہ آقا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لی جائے. اللہ اللہ، صاحب حسینی اس جنگ کے میدان میں بھی نماز اول وقت کو یاد کر رہے ہیں. حسین خوب چپ رہے. روایت کہتی حسین کچھ دیر خاموش رہے، آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی سے کھڑے رہے. اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہاں ابو ثمامہ، ھذا وقت الظہر، ہاں یہ وقت زوال ہے، وقت ظہر کا اول وقت ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابی تھوڑا پہلے آ گیا تھا، لیکن حسین نے یاد دلایا کہ ہاں یہ وقت زوال آ گیا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. دیکھو اس لشکر سے مہلت لے لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں. ہاں، لشکر سے کہا گیا کہ کچھ دیر کے لیے جنگ روک دی جائے. ادھر سے جو جواب دیا گیا وہ اتنا شدید تھا کہ منبر سے دہرایا نہیں جا سکتا، لیکن ہاں اتنا ہی جواب تھا کہ حبیب ظاہر سے برداشت نہیں ہوا. ایک بار تلوار سونپی، آقا آپ نماز پڑھیے، میں دشمنوں کو جواب دیتا ہوں. ہاں، حسین نماز خوف پڑھ رہے ہیں. طریقہ بھی یہی ہے نماز خوف کا کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، کچھ لوگ جنگ کریں گے. نماز جب تمام ہو جائے گی تو جو جنگ کر رہے ہیں اگر وہ زندہ بچ گئے ہیں تو واپس آ کر نماز پڑھیں گے، اور جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ جا کر جنگ کریں گے. ہاں، حسین نے نماز پڑھنا شروع کی. سعید اور زہیر آگے کھڑے ہو گئے ہیں. حسین نے ادھر نماز تمام کی، ادھر سعید نے کہا آقا سلام آخر قبول ہو. حسین بالین پر پہنچے، سعید اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے بعد کچھ دیر بعد ایک آواز آئی، حبیب ابن مظاہر کی آواز، آقا حبیب کی خبر لیجئے، آقا حبیب کی خبر لیجئے. ایک بار حسین کے سامنے پورا منظر گزر گیا. ہاں، یہ وہی حبیب ہے جو میرے انتظار میں چھت سے گر گیا تھا، جس کی جان نکل گئی تھی. میرے نانا رسول اللہ کی سفارش پہ یہ جان واپس کی گئی تھی. ساری دوستی کے زمانے، ساری دوستی کی داستانیں حسین کی آنکھوں کے سامنے گزرتی چلی گئی. اب حسین کا دوست ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہو چکی. اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. راوی بیان کرتا ہے کہ کربلا میں جیسے جیسے حسین پر مصیبت بڑھتی تھی، حسین کا چہرہ کھلتا چلا جا رہا تھا. اور یہاں تک کہ قاتل نے بیان کیا ہے کہ جب میں نے حسین کے گردن پر ضرب لگائی اس وقت حسین کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے نصف النہار کا آفتاب چمکتا ہے. یعنی جیسے جیسے مصیبت بڑھ رہی تھی حسین کے اندر نورانیت بڑھ رہی
رہی تھی، حسین اطمینان کی منزل پہ حاصل ہو کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اطمینان اس لیے کہ جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بخوبی ادا کر دیا تھا، اب اپنا سر تسلیم کرنا ہے، وہ بھی حاضر ہے۔ جس حسین میں اتنا اطمینان تھا، جس حسین میں اتنا سکون تھا، وہی راوی لکھتا ہے صرف 2 مقام ہیں کربلا کی جنگ میں جہاں حسین کے اس چلتے ہوئے چہرے پہ، جہاں حسین کے اس حسین چہرے پر درد کی کیفیت نظر آئی، جہاں حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نظر آئے۔ صرف 2 موقع ہیں جو راوی بیان کرتا ہے، صرف 2 موقع ہیں پوری جنگ کربلا میں جب حسین کے چہرہ ایک بار کھلنے کے بجائے بجھ گیا ہے، گویا شکست کے آثار ہیں چہرے پر۔ ایک موقع وہ ہے جب حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، چہرے کا رنگ بدل گیا، گویا چہرہ شکستہ ہو گیا حبیب ابن مظاہر کے چہرے سے شہادت کے نزدیک۔ اور دوسرا موقع وہ ہے جب ترائی سے شیر نے آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ بس فرق اتنا ہے جب حبیب گرے تھے تو چہرے پہ آثار تھے لیکن زبان سے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن جب ترائی سے شیر نے پکارا تھا تو چہرے پہ آثار تو تھے، ایک بار کمر کو تھاما، قد کسر ظہری۔